الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم 28ویں سپارے کی یہ پہلی صورت ہے سورۃ المجادلہ، اور یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نزول ہوا ہے۔ اور مدنی صورتوں میں جہاں توحید اور رسالت کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں احکامات کا نزول ہوتا ہے، اور یہ چند صورتیں اس سپارے میں مسلسل مدنی ہی ہیں کہ ہر صورت میں شان نزول میں کوئی نہ کوئی واقعہ ہے یا کچھ احکامات کا نزول ہے۔ مجادلہ عربی زبان میں کہتے ہیں لڑائی جھگڑا کرنا، اور یہاں پر بھی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہار کا حکم نازل فرمایا ہے، اور یہ صحابہ اکرام اور صحابیات کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق اور ایسی نسبت تھی کہ ان کے کسی نہ کسی واقعے میں یا تو اللہ ان کے لیے برات کا اعلان فرماتے ہیں یا شریعت کے احکامات نازل ہوتے ہیں۔ یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ ایک بوڑھی خاتون تھی، بوڑھی صحابیہ تھی۔ ان کے شوہر نے انہیں یہ الفاظ کہہ دیے تھے کہ تم میرے لیے ایسی ہو کہ جیسی میری ماں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر اس طرح کے الفاظ میں طلاق ہو جاتی تھی۔ اب ان کی عمر بھی زیادہ تھی، تو یہ اپنا کیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے خاوند نے یہ الفاظ کہے ہیں، اس کا آپ کوئی حل نکالیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری بات ہے ان الفاظ سے تو طلاق ہو جاتی۔ تو وہ پھر کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہوں اور ساری زندگی میں نے اپنے خاوند کے ساتھ گزاری اور اپنے خاوند کی خدمت کی ہے اور اس کے بچوں کی خدمت کی ہے، پرورش کی ہے، اور اب جب میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو میں تو کسی جگہ نہیں جا سکتی، تو لہٰذا آپ اس بارے میں کچھ غور و خوض کریں کہ کوئی میرے لیے آسانی نکالے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری بات ہے کہ ان الفاظ سے تو طلاق ہی ہو جاتی۔
تو وہ پھر بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ریکویسٹ کرتی تھی کہ اس مسئلے میں کوئی آپ غور و فکر کریں، کوئی مسئلہ نکالیں اس کا، تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے۔ تو جب بار بار یہ کہا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کہ ان الفاظ سے تو ظاہری بات طلاق ہو جاتی ہے، اس پر وہ کہنے لگی کہ اچھا میں اپنا یہ مقدمہ اللہ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اللہ ہی اس کے لیے کوئی حل نکالیں گے۔ اب دیکھیں ایمان بڑا مضبوط تھا اور اللہ کی ذات پر یقین بڑا مضبوط تھا کہ اس مسئلے میں میرے لیے اللہ ہی کوئی آسانی نکالے گی۔ اس پر بھی یہ سورت کی یہ آیتیں نازل ہوئی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ نے یہ مجادلہ، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تکرار ہو رہا ہے تو اس کو اللہ نے سن لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان الفاظ سے اب طلاق نہیں ہوگی، بلکہ یہ زہار کا مسئلہ ہے کہ اگر اپنی بیوی کو ذی محرم کے ساتھ تشبیہ دے دینا کہ میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہے، میرے لیے ایسے ہے جیسے میری بہن ہے، اور اس طرح کے اور بھی الفاظ تھے کہ میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے، تو اس طرح کی الفاظ کی ادائیگی میں مسئلہ زہار سامنے ہوگا۔ اور مسئلہ زہار کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس دور میں یا تو ایک غلام آزاد کیا جاتا تھا، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے جاتے تھے جس میں کوئی ناغہ نہیں ہوتا تھا، اور تیسرا یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر کیا ہے، وہ خاتون اس خاوند کے لیے پاک ہو جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے پھر یہاں پر یہ تفصیلات اس صورت میں ذکر کی گئی، اور اس صورت کا نام بھی سورہ مجادلہ رکھا گیا۔ اس کے آخر میں 2 گروہوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک تو ظاہری بات ہے کہ وہ گروہ ہے کہ جو اللہ کی شریعت کو ماننے والے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ یہ شیطان کا گروہ ہے، شیطان کی جماعت ہے، اور خبردار کہ بے شک یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور دوسرا گروہ اولئک حزب اللہ، کہ جو شریعت کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے والے ہیں، احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، تو وہ کون ہیں؟ حزب اللہ ہیں، اللہ کی جماعت ہیں۔ اور بے شک یہی لوگ کیا ہیں؟ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد صورت ہے، صورت کا نام ہے سورہ حشر، یہ مدنی صورت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس سپارے میں زیادہ تر یہ مدنی صورتیں ہیں جس میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور کچھ احکامات کا ذکر ہے۔ اس میں بھی قبیلہ بنو نذیر جو کہ مدینہ کے اطراف میں تھا، اور وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدات بھی کرتے تھے، لیکن جب کوئی ایسا موقع دیکھتے تھے کہ جہاں پر ان کے لیے کوئی نقصان ہو سکتا ہے، بالخصوص غزوہ احزاب میں جب تمام قبائل اکٹھے ہوئے، تو ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ اگر تو یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، کامیاب ہوتے ہیں تو ہم جتنے بھی قبائل ہیں ان کا ہمیں ساتھ نہیں دیں گے۔ یعنی دونوں طرف سے ایک صورت میں ان کے ساتھ رہیں گے، ایک صورت میں معاہدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہیں۔ تو غزوہ احزاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تشکیل دیا کہ ان کو مدینہ کے اطراف سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کے معاہدے ہیں وہ سارے ختم ہو گئے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بذات خود، اور آپ نے ان کو جلا وطن ہونے کا حکم دے دیا۔ اب یہ سارے اکٹھے ہو کر کے ایک قلعے میں جا کر کے بند ہو گئے۔ اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے جتنے بھی درخت ہیں، جتنی بھی کھیتیاں ہیں، ان کو آگ لگا دی جائے۔ اور یہ ایک ٹیکنیک تھی جنگی کہ تاکہ یہ اس قلعے سے باہر آئیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، جب یہ بات کی گئی
تو یہ سارے وہاں سے باہر آئے اور آ کر کے کہنے لگے جی آپ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول وہ تو ایسا نہیں کر سکتے، کھیتیوں کو آگ لگا دی جائے، درختوں کو آگ لگا دی جائے۔ تو اس پر بھی یہ صورت نازل ہوئی کہ یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب تک مکہ کی ایک زندگی تھی تو وہاں پر ظلم، زیادتی اور ہر قسم کے معاملات میں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ بھائی آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ لیکن مدنی زندگی کے اندر پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ نے ان کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور دیگر جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، تو اس سے یہ بات نہیں کہ چونکہ ایک دعوت کا عمل وہ اتمام حجت ہو گیا، ذرا 13 سالہ مکہ کی زندگی ہے تو اسی دعوت کا ہی کام کیا جا رہا ہے۔ تو اب جو مدنی زندگی ہے 10 سالہ، تو اس میں تو پھر اب گنجائش باقی نہیں ہے۔ جیسے 10ویں سپارے میں آیا تھا نا سورہ توبہ میں کہ سارے معاہدات ان سے کیا ہو گئے، ختم ہو گئے، تو لہٰذا اب ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا، ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات یا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، لہٰذا غزوہ بدر کیوں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، لہٰذا غزوہ احد کیوں ہوا؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تابع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے۔ آپ کے ذمہ یہ تھا نا کہ آپ یہ اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ کی شریعت پہنچائیں۔ جب ایک وقت ہوا پھر اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی کہ اب آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ قتال کریں گے۔ چونکہ ان کی ہدایت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ شریعت کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تو لہٰذا اب اللہ نے حکم فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ قتال کیا جائے، ان کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ تو اس وجہ سے پھر اس سورت کا نام سورہ حشر رکھا دیا اور یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں۔ اور پھر اس میں آگے جو متقی ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو شریعت کو تسلیم کرنے والے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہیں، فائز لوگ ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جو اصحاب نار ہیں، جہنم والے ہیں اور جنت والے ہیں، یہ تو برابر کسی صورت میں نہیں ہو سکتے۔ جنت والے آخرت کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہیں، اور جو جہنمی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو دنیا میں پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں یا جو مصائب ہیں، تو اور ایک طرف ان کے لیے بڑی فراوانی ہے، مال اسباب ہے، اور ان کے لیے کوئی اس طرح کی پریشانیاں نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ بس یہاں سے یہ معاملات ہوئے اور اس کے بعد سارا کا سارا سلسلہ ختم ہوا، نہیں، یہاں سے انسان منتقل ہوگا اس جہان کی طرف، اور وہاں پر جا کر کے اب مکمل انصاف ہوگا کہ جس نے یہاں پر جتنی مشقت کی، جتنی کوشش کی، جتنی تکالیف اٹھائی ہیں، اس کا پھر وہاں جہان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ تو لہٰذا اصحاب الجنہ اور اصحاب النار آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ہے سورت کا نام سورۃ الممتحنہ، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ تو اس کی ابتدائی آیات مبارکہ میں بتلایا گیا۔ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ شریعت کے پابند ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں، جو قرآن و سنت کے احکامات ہیں، اس کے مطابق اگر ہمارا عمل ہوگا تو یہ قابل قبول ہے۔ اور اس سے پہلے بھی صورت میں یہ گزرا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم قول و فعل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے نکل جائیں۔ بسا اوقات ہوتا ہے نا، ہم اتنے زیادہ گویا کہ مہربان بن جاتے ہیں اور اتنا زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت کے پابند ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ہم قرآن و سنت کو بھی چھوڑ دیتے۔ اب یہاں یہ بتلایا گیا کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ جو کفار ہیں، ان کو اپنا والی نہ بناؤ، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اور یہ قرآن پاک میں بے شمار صورتوں میں یہ حکم ہوا ہے، اور یہ حکم کہاں سے ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی اہل ایمان نہیں ہے
یا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اور اسی طرح اگر وہ حضرات صحابہ اکرام یا ازواج مطہرات یا اہل بیت کا گستاخ ہے، تو بسا اوقات کہا جاتا ہے جی انسانیت تو ہے نا جی، انسانیت کو دیکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو ہے نا تو ایک طرف انسانیت ہے اور ایک طرف شریعت ہے۔ اب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یہ جو دشمن ہیں، یہ تو یہود نصارہ ہیں، یہ تو تمہارے حامی ہو ہی نہیں سکتے، اس وجہ سے کہ الکفر ملت واحدہ، کافر تو سارے کے سارے ایک ملت ہیں۔ کبھی کسی رخ میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ اس کے مخالف ہے، وہ اس کے مخالف ہے، مخالف نہیں ہوتے۔ اور کیوں نہیں ہوتے؟ یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپس میں مخالف ہو ہی نہیں سکتے، چونکہ ان کے مفادات ہوتے ہیں، اور وہی مفادات جب آپ کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو وہ آپ کے بظاہر دوست بن جائیں گے۔ کبھی کوئی ملک آپ کا دوست ہوگا، کبھی کوئی ملک آپ کا دوست ہوگا، کیوں؟ مفادات ہوتے ہیں، اور جہاں مفادات ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر کے وہ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے، یہ کسی شخصیت کا نہیں ہے کوئی کہے کہ اس طرح۔ جب قرآن و سنت کا یہ فیصلہ ہے کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت بناؤ، اور حدیث مبارکہ میں فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، جس سے محبت رکھتے ہو اللہ کے واسطے رکھو، جس سے نفرت ہوتی ہے اللہ کے واسطے رکھو۔ ذاتیات نہ آئے نا، کسی گستاخ رسول سے اگر کوئی قطع تعلقی کرتا ہے اللہ کے واسطے کرے، کسی گستاخ صحابہ کے ساتھ اگر قطع تعلقی ہوتی ہے اللہ کے واسطے کرے۔ ذاتیات نہ ہو کہ اپنی ذاتیات بیچ میں آ جائے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک یہودی کو نیچے گرایا تھا نا، اب اس کو قتل کرنے والے تھے تو اس نے آپ کی طرف تھوک دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ پہلے دین کے واسطے تھا نا، اب میری ذاتیات بیچ میں آ گئی ہیں۔ تو ذاتیات نہ ہو یہ منع ہے کہ ذاتیات نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہاں پر حکم کیا ہے؟ من احب للہ وابغض للہ، بغض رکھتے ہو دین کے واسطے رکھو، اللہ کے واسطے رکھو، اور نفرت ہوتی ہے دین کے واسطے، اللہ کے واسطے، محبت ہوتی ہے، تعلق بنتا ہے، دوستی بنتی ہے، وہ بھی اللہ کے واسطے ہونی چاہیے۔ تو جب شریعت سامنے ہوگی اور وہ ضابطہ حیات سامنے ہوگا تو اس وجہ سے پھر انسان جو ہے نا تو گمراہی کی طرف نہیں جاتا۔ تو اس وجہ سے اتنا آگے مت بڑھا جائے کہ شریعت کو بندہ چھوڑ دے اور خود اس شریعت سے آگے نکل جائے، یہ قطعاً منع ہے۔ صاف حکم ہے کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم، آپ کے بھی جو دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہو؟ فرمایا نہیں، لا تتخذوا، ان کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے۔ اس کے بعد ہے سورت کا نام سورہ صف، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ صف سے ہے، جیسے صف بناتے ہیں، تو اس میں ان مجاہدین کی تعریف کی گئی ہے کہ جو میدان جہاد میں صف بندی کرتے ہیں، کہ میدان جہاد میں صف بندی کرتے ہیں اور دشمن کے خلاف میدان میں نکلتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، مقصد کیا ہوتا ہے؟ دین اسلام شریعت کی حفاظت کرنا ہے۔ اب اس کے لیے خالصتاً اللہ کے واسطے میدان جہاد میں نکلتے ہیں اور صف بندی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ اسی وجہ سے یہ پہلی صورت میں مجادلہ میں یہ فرمایا تھا نا، اولئک حزب اللہ، کہ یہ براہ راست اللہ کی جماعت، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہ لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ اور پھر اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، جس میں آپ علیہ السلام باضابطہ طور پر یہ اپنی قوم کو بتلاتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، لیکن میرے بعد ایک آخری پیغمبر آنے والا ہے، من بعد اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد، اور ان کی شریعت آخری ہوگی، تو لہٰذا جب وہ آئیں گے تو میری شریعت اور ہمارے جو احکامات ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ منسوخ ہو جائیں گے، پھر اس شریعت کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد ہے سورت کا نام سورۃ الجمعہ، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ تو اس میں جمعہ کے حوالے سے تذکرہ فرمایا کہ جب
پہلی اذان ہوتی ہے تو اس وقت یہ جو کاروبار ہے، تجارت ہے اور دیگر جو دنیاوی مشاغل ہیں اس کو اپنے اوپر حرام کرنا چاہیے. یعنی یہ پھر ہے کاروبار، تجارت اور دیگر معاملات یہ جائز نہیں ہیں، بلکہ فوراً جمعہ کی نماز کے لیے تیاری ہونی چاہیے. ہاں جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو فانتشروا فی الارض، اس کے بعد جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو. ہمارے ہاں تو اس کا اپوزٹ چل رہا ہے نا کہ ہم جمعہ کے بعد کہتے ہیں کہ بند کر دیں دکانیں ساری، اور اس سے پہلے تھوڑی دیر کھول دیتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ نہیں، طریقہ کار شریعت کا یہ ہے کہ پہلی اذان ہو سب بند ہو جائے کاروبار، اور جب جمعہ کی نماز ہو جائے اس کے بعد جا کر کے کاروبار کرو، تجارت کرو. اللہ آپ کو کیا دے گا؟ برکتیں دے گا. یہ تو ہم نے اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل چونکہ تبدیل کیا ہوا ہے تو برکتیں نہیں ہیں، ورنہ جو شریعت ٹائم ٹیبل بتلاتی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں، اگر اس پر عمل کیا جائے گا تو یقین جانیں اس میں لازمی برکتیں ہیں اور اللہ اس میں فائدہ بھی دیتا ہے. اس کے بعد ہے سورت کا نام سورۃ المنافقون. یہ مدنی سورت ہے. منافق یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں بتلایا تھا نا کہ ایمان والے ہیں، ان کی اپنی شان ہے، اپنی صفات ہے، وہ تو ماننے والے ہیں، اور دوسری طرف کافر ہیں لا یؤمنون، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. اور یہ منافقین وہ ہیں کہ لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا ہے اور دل میں منافقت ہے. اب دل میں منافقت ہے کیسے پتہ چلے گا؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ، بس یہ متزلزل رہتے ہیں، مذبذب رہتے ہیں. ان کا ایمان جو ہے نا کسی ایک جگہ پہ نہیں ہوتا، اور ہمیشہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے ایمان والوں کو نقصان پہنچایا جائے. اور بسا اوقات بظاہر بڑی دوستی ہوگی، اچھے اخلاق ہوں گے، تعلق واسطہ ہوگا، لیکن کہاں نقصان پہنچانا ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں. اب یہاں بھی یہ ہوا کہ ایک غزوے پر، غزوہ بنو مصطلق پر ہے، ایک انصاری صحابی تھے اور ایک مہاجر صحابی تھے. ان کے درمیان میں کسی معاملے میں کوئی تکرار ہو گیا. عبداللہ ابن ابی سلول جو منافقین کا سردار تھا، ان کو موقع مل گیا اور وہ کہہ رہے دیکھیں یہ جو انصار ہیں تو انہوں نے مہاجرین کی تو بڑی خدمت کی ہے، اور جب یہ آئے تھے تو مواخات کا ایک عمل ہوا تھا اور ان کو اپنی جائیدادیں بھی دی ہیں، مال اسباب دیا ہے. اب یہ لوگ انہی کے گلے پڑ گئے، ان سے لڑائی جھگڑے کرتے، یعنی یہ ان لوگوں کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں جو انصار ہیں. تو لہٰذا ان کو یہاں سے باہر نکالنا چاہیے، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور ان مہاجرین کو کیا کرو، یہاں سے باہر نکال دو. اب یہ باتیں سن رہے تھے زید ابن ارقم. تو زید ابن ارقم یہ باتیں لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عبداللہ ابن ابی ہے نا تو یہ ایسی باتیں کر رہا تھا. اس کو بھی بلایا گیا. جب پتہ چلا کہ اب یہ باتیں تو وہاں پہنچ گئی ہے، آتے ہی قسمیں کھانے لگا، اور قسمیں کھا کر کے آپ سے کہنے لگا کہ یہ زید تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے تو ایسی بات کی ہی نہیں ہے، اور اس پر قسمیں کھا رہا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حالات تو نہیں جانتے. اب کیا کیا جائے؟ یہ صورت نازل ہوئی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ یہ جو منافقین ہیں نا تو یہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، یہ سچے نہیں ہیں. اور جو زید ابن ارقم ہیں تو اللہ نے ان کی طرف سے گواہی دی ہے کہ یہ جو بات بتلا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ سچی بات. اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ المنافقون رکھا گیا. اس کے بعد ہے سورۃ التغابن. اس میں ابتدائی آیات مبارکہ میں اللہ اپنی توحید کو بیان فرماتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ مخلوقات ہمیں نظر آتی ہے، اس کو بنانے والی تو کوئی ذات ہے نا، اس وجہ سے کہ ہر چیز ٹھیک اپنے انداز سے چل رہی ہے. تو جب دنیا کی تھوڑی سی مشینری آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آپریٹر تو ہوتا ہے نا، تو یہ پوری دنیا اور یہ کائنات اور یہ جو نظم نظام چل رہا ہے بغیر کسی آپریٹر کے چل رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ اس کائنات کو دیکھ کر کے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کرنے والی ہے. اس کے بعد ہے سورۃ الطلاق. مدنی صورت ہے. اس میں عورتوں کے متعلق بالخصوص طلاق کے متعلق دیکھیں، طلاق کی دو قسمیں ہیں، ایک طلاق بدعی ہے اور ایک طلاق سنی ہے. طلاق بدعتی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یکمشت طلاق دے دینا، ایک دم طلاق دے دینا. اب یہ طلاق تو ہو جاتی ہے، ایک مجلس میں جتنی بھی دی جائیں طلاقیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. تو اس وجہ سے بتلایا کہ طریقہ کار یہ ہے ایک طلاق دی جائے
اب ایک ماہ کے بعد دوبارہ اگر ان کے درمیان میں کسی قسم کی کوئی مصلحت نہیں ہوتی پھر دوسری دی جائے، پھر تیسری دی جائے، کہ ہو سکتا ہے کہ ان 2-3 ماہ کے اندر ان کے درمیان میں مفاہمت ہو جائے تو یہ دوبارہ آباد ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی صورت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر عدت کے احکامات بیان کیے گئے، یا تو جو حائضہ خواتین ہیں ان کے لیے 3 حیض عدت ہے، اور اسی طرح وہ نہیں ہے تو اس صورت میں جو ہے نا تو 3 ماہ عدت ہے، اور اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے۔ اس عدت کو پورا کرنا ضروری ہے، اس عدت کے دوران نکاح نہیں کرنا چاہیے، عدت کو پورا کرنا ضروری ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اور اس سے پہلے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ نکاح ہو گیا تو نکاح ہو جائے گا، لیکن یہ قرآن و سنت اور شریعت کی کیا ہے؟ خلاف ہے، عدت کے دوران نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے سورۃ التحریم، حرام سے ہے۔ بسا اوقات میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کا جو ہے نا تو صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کی بڑی محبت تھی، اور اسی طرح صحابیات اور صحابہ کی اللہ سے بڑی محبت تھی۔ اب یہاں پر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کا استعمال آپ نے کیا ہے، اور وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے روزانہ شہد کے لیے، تو آپس میں جو ہے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے سوکنوں کے درمیان میں کچھ معاملات ہوتے ہیں نا، تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ روزانہ جو ہے نا تو حضرت زینب کے گھر چلے جاتے ہیں، لہذا کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ وہاں پر نہ جائے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھا کے آئے، تو جس کے پاس بھی جاتے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہوتا۔ ایک ان کی مطلب حضرت حفصہ وہ کہتی کہ بھئی آج آپ کیا کھا کے آئے ہیں؟ آپ مغازیر کھا کے آئے ہیں۔ مغازیر ایک کھانا تھا جو ذائقہ دار تھا، لیکن منہ سے ذرا اسمیل آتی تھی اس کی وجہ سے، تو وہ کہتے نہیں میں تو شہد کھا کے آیا ہوں۔ پھر حضرت عائشہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا آپ مغازیر کھا کے آئے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں میں تو شہد کھا کے آیا ہوں۔ اس طرح 3-4 جگہ پر جب وہ تشریف لے گئے تو سب نے مل کے ایک مشورہ کیا ہوا تھا کہ تاکہ ہماری باری رہے اور ہم بھی حضور کی خدمت کریں، تو اس پر جو ہے نا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، یہ میرے اوپر حرام ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیے ہیں آپ اس کو حرام ہے نہیں کر سکتے۔ حرام قرار دینا یا حلال کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس اختیار ہے، اور آپ اس کے کیا ہیں؟ شریعت کے تابع ہیں، لہٰذا یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ اپنے اوپر حرام ہے نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے پھر اس سورت کا نام سورۃ التحریم رکھا گیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔